ماہر ہیں, اور حضرت نے بھی ان کی تعریفیں کی. ان کی کتاب ہے, کیا نام ہے اس کا, آسان فقہ المعاملات. اس پہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کی بہت تعریف کی. بہت ہی خاندانی کتاب ہے. آپ کو اسلام کا اگر فائننس کا سسٹم سمجھنا ہو تو وہ کتاب ضرور پڑھیں آپ. تو ایسے بڑے بڑے حضرات موجود ہیں. تو یہ ان تمام کی نسبت ہوتی ہے ایک ایسے پیغمبر کی طرف جو ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں شعر و شاعری کے علاوہ ان کا تحریروں سے کوئی تعلق نہیں تھا. شاعری تھی بس. شاعریوں میں وہ کبھی اپنی بہادری کے قصے سناتے تھے, کبھی محبوباؤں کے زلفوں کی تعریفیں کرتے تھے. اب انگلش اتنی رائج ہو رہی ہے کہ زلفوں کا تذکرہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں انگلش ضرور سیکھیں, لیکن اردو سے رشتہ ختم نہ کریں. ادب اردو میں ہے, انگلش میں وہ ادب نہیں ہے. محبوبہ کی تعریف کے لیے آپ لانگ ہیئر کہیں گے کیا اس کے ہیں؟ مزہ آئے گا. یہ استعارات اور یہ کنایات جو اردو میں مزہ ہے وہ انگلش میں تھوڑی ہے. یہ تو گورے خود اس کا اعتراف کرتے ہیں. جن گوروں نے اردو سیکھی ہے وہ خود معترف ہیں کہ ادب یہ اردو میں انگلش سے 1000 گنا زائد ہے. تو اردو سے تعلق اپنا قائم رکھیں. آپ انگلش ضرور سیکھیں, بین الاقوامی زبان ہے, لیکن اردو سے رشتہ نہ چھوڑیں. یورپ میں جو جا رہے ہیں, امریکہ میں جا رہے ہیں, اپنے بچوں کو اردو نہیں سکھا رہے. میں کہتا ہوں بھائی اردو سے رشتہ ختم ہونے کا مطلب تمہارا اپنے کلچر سے رشتہ ختم. پھر انگریز کے بچے پیدا ہوں گے, آپ کہیں گے یار اچھا پہلے سے پڑھے لکھے پیدا ہوں. آپ یہ کہیں گے کہ بھائی انگریز کے بچے پیدا ہوں گے تو ہم تو یہاں انگریز بنانا چاہ رہے, پیدائشی انگریز ہو تو سبحان اللہ. بہت خطرناک ہو جائے گا انگریز کا بچہ پیدا ہو گیا, کیونکہ وہاں سے کالز آتی ہیں جن کے بچے یہاں کے ماحول کے عادی نہیں ہیں. تو وہ کیا, سب کی بات نہیں کر رہا, بہت اچھے بھی ہیں, بہت صحیح ہے, وہاں جا کے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں, لیکن حالات بہت خراب ہیں. وہ ایک غیرت کا قصہ میں سناتا ہوں. ایک گورے نے کسی سے کہا کہ میں بڑا غیرت مند ہوں. اس نے کہا کہ یار انگریز غیرت مند ہو سکتا ہے بھائی, کوئی بھی غیرت مند ہو سکتا ہے. کیسے غیرت؟ اس نے کہا یار میری بیٹی پارک میں کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, مجھے بہت غیرت آئی. اس نے کہا کیا بھائی تو نے؟ کہہ رہے میں نے کہا اس دفعہ تو برداشت کر لیا, آج کے بعد برداشت. اب وہ پاکستانی تھا یہاں کا. اس نے کہا چلو یار. پھر کیا ہوا؟ اس پاکستانی نے گورے سے پوچھا. اس نے کہا پھر ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ وہ کسی اور پارک میں بھی ان کو میں نے دیکھا, اور بہت زیادہ قابل اعتراض حالت میں. پھر تو مجھے بہت زیادہ غیرت آئی. اس نے کہا یار اب کیا تو نے؟ اس نے کہا شاید گلا ہی نہ دبا دیا کہیں جا کے دونوں کا. کہہ رہا ہے میں نے کہا بس اب 2 دفعہ برداشت ہو گیا, اب تیسری دفعہ برداشت نہیں کروں گا. کہہ رہے ایک دن کیا میں نے دیکھا کہ اپنے گھر کے صوفے پہ دونوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا میں نے, گیسٹ روم جو ہوتا ہے اس میں. کہہ رہا ہے میں نے کہا اب نہیں برداشت کروں گا. گورے نے کہا اب میں برداشت نہیں. اس نے کہا یار اب تو پتہ نہیں گلا دبا دیا ہوا. کہہ رہا ہے میں نے غیرت میں آ کے صوفہ ہی نکال دیا گھر سے. بیٹھو گے کہاں؟ اتنا بھی نہیں ہوتا جو حاصل بتا رہا ہوں نا, یہ بھی زیادہ ہو گئی ہے. ہوتا اتنا بھی نہیں ہے. دیکھو ابھی میرا یونیورسٹی میں بیان تھا, وہاں جو میں نے ایک بات کی بس وہ میں آپ سے بھی کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں, پھر جو آپ نے سوالات پوچھنے ہوں گے. جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے نا اس سے وہ لو, جو نہیں ہے وہ اس میں اس کو فالو نہیں کرو. گورے کے پاس سائنس ٹیکنالوجی ہے, اس سے لیں آپ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان امور میں غیر مسلموں سے مدد بھی لی ہے, مشورے بھی لیے ہیں, ان کے علوم سے فائدہ بھی اٹھایا. اس پر احادیث ہیں, بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ حدیث سے, صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن جو چیز ان کے پاس نہیں ہے آپ اس میں ان کو کیوں فالو کر رہے ہو؟ روحانیت ان کے پاس نہیں ہے, تہذیب ان کے پاس. دیکھیں تہذیب سوٹ ٹائی کو نہیں کہتے. بڑے بڑے چور ڈاکو سوٹ ٹائی میں گھوم رہے ہوتے ہیں, نہا دھو کے کاٹن کلف میں اس کو تھوڑی تہذیب کہتے ہیں. تہذیب میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ پیدا کرنے والے کا حق پہچانو, اور جس کا آپ پر جتنا بڑا احسان ہے اس کا حق پہچانو. سب سے پہلا حق اللہ کا ہے اور اس کے بعد آپ کے والدین کا ہے. تبھی قرآن میں جہاں اللہ والدین کا تذکرہ ہے نا, ہمیشہ اللہ کے بعد ہے, ہمیشہ اللہ کے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اس دونوں کے لیے
بہت تاکید کے صیغے قرآن نے استعمال کیے ہیں. قضا کا لفظ, کبھی وصیت کا لفظ استعمال کیا. میں اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے پاس چلا جاؤں اور اپنی گاڑی لے کے کہ آپ میری گاڑی کا انجن ٹھیک کر دیں, ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھائی مجھ سے کیوں ٹھیک کروا. میں کہوں گا آپ اتنے پڑھے لکھے, آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, آپ میری گاڑی نہیں ٹھیک کر سکتے. وہ کیا کہیں گے, بھائی میں گاڑیوں کا میکینک نہیں ہوں, میں جتنا بڑا بھی ہوں لیکن میں اپنی فیلڈ سے متعلق آپ کو رہنمائی دے سکتا ہوں. جو علم میرے پاس ہے ہی نہیں وہ میں کیسے آپ کو اس میں گائیڈ کر سکتا ہوں. آپ پنکھا ٹھیک کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. یار ڈاکٹر صاحب اس دن میں ایک مریض کو لایا تھا, تڑپتا ہوا مریض اور لا علاج تھا, وہ سب کہہ رہے تھے یہ اس کا کوئی علاج نہیں, آپ نے اس کو ٹھیک کر دیا تو میرا پنکھا بھی ٹھیک کر دیں آپ. ڈاکٹر کہے گا بھائی تیرے مریض کا اس پنکھے سے کیا تعلق. آپ کہیں گے جو مریض کو ٹھیک کرنا مشکل ہے یہ پنکھا. کہے گا بھائی مریض کو پنکھا ٹھیک کرنے کے لیے تو اتنے زیادہ کورسز نہیں کرنے پڑتے, وہ تو کوئی بھی چھوٹو کو بٹھا دو لے جا کے پنکھے والے کی دکان پہ, گنجا کرا دو اس کو, اس کی سر پہ 2-4 دفعہ چپت پڑیں گے, پنکھا وہی ہوتا ہے نا, آپ نے میکینک کو دیکھا ہوگا چھوٹو پانا لے کر ایسا ہوتا ہے نا. اس کے لیے گنجا ہونا ضروری ہے, گنجے ہی ہوتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے. جو میکینک کے ہاں بچے ہوتے ہیں نا سیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے, استاد کر رہا ہوتا ہے اور وہ چھوٹو کر کے اس سے, تو اس کے لیے تو یہ علم کافی ہے. تو آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنا پیچیدہ علم حاصل کیا, آپ نے اس دن ایک مریض کو ٹھیک کر دیا اور آپ ایک چھوٹا سا پنکھا ٹھیک نہیں کر سکتے. ڈاکٹر کہے گا بھائی ہر آدمی ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہوتا. تو گورا سائنس ٹیکنالوجی میں ہمارا امام ہے, تہذیب میں ہمارا امام نہیں ہے. جس قوم کا خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا ہو, جن کو اپنے باپ کا نہ پتہ چل رہا ہو, ماں کے حقوق کیا ہے, باپ کے حقوق کیا ہے, وراثت کتوں کے نام کر کے جا رہے ہو, آپ ان سے سیکھ رہے ہو یار اس کلچر کو ہم نے فالو کرنا ہے. تو یہ ہماری یونیورسٹیوں میں نا ایک عجیب دماغ بنتا چلا جا رہا ہے. ہر چیز آئنسٹائن سے پوچھ رہے ہیں, ہر چیز نیوٹن سے پوچھ رہے ہیں. نیوٹن سے جو پوچھنے کی چیزیں آپ اس میں اس کو فالو کرو, آئنسٹائن سے جو پوچھنے کی چیزیں اس کو فالو کرو. جو پیغمبروں کی فیلڈ ہے اس میں کس کو فالو کرنا ہے, پیغمبر کو. پیغمبروں کی فیلڈ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے, پیغمبروں کی فیلڈ انسان کو انسان کا بچہ بنانا ہے, انسان کو انسان بنانا ہے. تو اگر آپ نیک انسان بننا چاہتے ہو تو نیکی کی ڈیفینیشن بھی آپ کو اسلام بتائے گا اور نیک بننے کا طریقہ بھی آپ کو اسلام بتائے گا. آپ کہہ سکتے ہو کہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی تو بہت نیک ہیں, وہ اس لیے نیک ہیں کہ آپ کو نیکی کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ ہے. بس یہ آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیں کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں, کوئی بھی شخص اپنے اوپر برے لفظ یا بیڈ کا لیبل نہیں لگانا چاہتا کہ میں بیڈ پرسن ہوں. کوئی لگانا چاہتا ہے؟ کچھ برائیاں ایسی ہیں جب پوری قوم میں وہ برائیاں سرایت کر جاتی ہے نا, تو قوم من حیث القوم یہ جرم کرتی ہے کہ اس برائی کو برائی کی لسٹ سے نکال دیتی. پھر اس برائی کرنے سے آپ برے رہتے نہیں ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے جو اس وقت انسانوں سے ہو رہا ہے. باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا یہ برا کام ہے یا نہیں؟ گوروں کے کلچر میں برا نہیں ہے. اگر آپ کسی گورے کی کا وہ انٹروڈکشن کروائیں کہ انہوں نے اپنے ابا کو 50 سال میں جمع کرا دیا تھا اور سال میں ایک دفعہ ملنے کے لیے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے. شراب پینا اچھا کام ہے, برا ہے, بری بات ہے, ساری دنیا عقل کہتی ہے برا ہے, لیکن چونکہ سب پیتے ہیں اس لیے انہوں نے شراب کو برائی کی لسٹ سے نکال دی. یعنی اتنا بڑا جرم انسانیت کر رہی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کا بچہ چرس پیتا تھا, ہیروئن پیتا تھا اور الٹے کام کرتا تھا, زنا کرتا تھا اور برائیاں کرتا تھا, تو سب کہتے تھے گندا بچہ گندا بچہ. آپ نے کیا کیا, آکسفورڈ یونیورسٹی فون کیا, آپ نے کہا کہ بیڈ کی ڈیفینیشن میں تھوڑی سی چینجنگ لے کر آؤ یار, صحیح ہے نا. اور گڈ کی ڈیفینیشن میں یہ لکھ دو کہ بھلے شراب بھی پیتا ہو, بے شک چرس بھی پیتا ہو, بے شک یہ الٹے کام بھی کرتا ہو, پھر بھی وہ گڈ پرسن ہے. تو آپ نے ڈکشنری میں گڈ اور بیڈ کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا, چینج. تو یہ کام گوروں نے کیا ہے. ان کے ہاں ہومو سیکس عام ہوتا جا رہا ہے. کتنا گندا کام ہے یہ. ہمارے ہاں اگر کوئی لڑکا یہ کام کرتا ہو, مثال کے طور پر سب سے زیادہ رشتہ جب کوئی لینے آتا ہے نا تو اس وقت اس کو جج کیا جاتا ہے یہ کیسا ہے. اس سے پہلے اتنا زیادہ غور و فکر سے کام نہیں لیا جاتا. آپ کے یہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا, بھائی کیا کرتے ہو, ذرا لڑکوں میں دلچسپی رکھتا ہوں میں, آپ تھپڑ مار کے گھر سے نکالو گے, دفع ہو یہاں سے. ہے بھائی گوروں کے یہاں ایسا
نہیں ہوتا. براڈ مائنڈیڈ. وہ ویزا دے دیں گے آپ کو, آپ ثابت کر دو کہ میں یہ کرتا ہوں, آپ کو فوراً یو کے کا ویزا ملے گا. کتنا گندا عمل, مگر اس پر لیبل کتنا خوبصورت لگایا کہ بھائی یہ انسان کی آزادی ہے. انسان نجی زندگی میں کیا ہے؟ آزادی. اس گندگی پہ لیبل کیا لگا دیا؟ آزادی کا, اور اس کو گڈ کی ڈیفینیشن میں شامل کر لیا. تو یہ جرم دنیا کر رہی ہے. ہمارے پاس اسلام ہے جو ہمیں ان دھاندلیوں سے بچاتا ہے, اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا یا خدا کے ساتھ جھوٹے خداؤں کو شریک کرتا ہے وہ گڈ پرسن ہو نہیں سکتا, کیونکہ سب سے پہلا حق کریٹر کا ہے جس نے آپ کو بنایا ہے.